ویلکم بیک ٹو مائی چینل UAE لرننگ. ڈیئر ویورس، آپ کا استقبال ہے UAE لرننگ یوٹیوب چینل پر. آج ہم اس انگریزی اخبار کے اس پیراگراف کو سب سے پہلے اردو میں سمجھیں گے، اس کے بعد عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ پروٹیسٹرز گیٹنگ امپیشنٹ، میٹرز کین گو آؤٹ آف ہینڈ، لداخ لیڈر. سب سے پہلے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کہ پروٹیسٹرز کا معنی ہوتا ہے احتجاج کرنے والے. گیٹ کا ارتھ ہوتا ہے پانا، لیکن یہ سیاق و سباق سے اس کا معنی کر لیا جاتا ہے. امپیشینٹ میں نے بے صبر، بے قابو ہونا. اس کا ترجمہ کریں گے پروٹیسٹرز گیٹنگ امپیشینٹ، کہ احتجاج کرنے والے بے قابو ہو رہے ہیں. میٹرز معاملات، کین گو آؤٹ باہر نکل سکتے ہیں، آف ہینڈ ہاتھ کے، یعنی معاملات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں. یہ بات کس نے کہی؟ لداخ لیڈر نے یہ بات کہی. اب نیچے دیکھیے کہ کون سی بات ہے، ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. دیکھیں کہ سول سوسائٹی لیڈرز فرام لداخ ہو آر ڈیمانڈنگ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز فار دا ریجن. کہ سول سوسائٹی جو لیڈرز ہیں کہاں کے؟ لداخ کے. ہو آر ڈیمانڈنگ، جو مطالبہ کر رہے ہیں. کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل، دستوری، قانونی، سمویدھانک، سیف گارڈز، محافظین کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیکورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ فور دا ریجن، علاقے کے لیے. سیڈ آن منڈے، سوموار کو کہا، دیٹ دا یونین ہوم منسٹریز ڈیسیژن ٹو کال دیم فار ٹاکس آن October 6 واز یونیلیٹرل. کہ کہا، سوموار کو کہا، دیٹ دا یونین کے معنی یونین ہی ہوتا ہے، وحدت عربی میں بولتے ہیں، اتحاد اردو میں بولتے ہیں. دیٹ دا یونین ہوم منسٹریز ڈیسیژن، کہ وزیر داخلہ، اتحاد وزیر داخلہ کی قرارداد. ڈیسیژن میں نے فیصلہ یا قرارداد. کس چیز کی قرارداد؟ ٹو کال دیم، ان کو بلانے کی قرارداد. کس چیز کے لیے؟ فور ٹاکس، بات کرنے کے لیے. آن October 6 اکتوبر کو کیا یہ تھا؟ یہ جو فیصلہ تھا کیا تھا؟ واز یونیلیٹرل، یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا. یونیلیٹرل ایک طرفہ فیصلہ تھا. دے سیڈ، قالو، دو منسٹری شوڈ ہیو کالڈ، یہ منسٹری کو بلانا چاہیے تھا. منسٹری کے لیے مناسب تھا کہ وہ بلاتا، منسٹری کو بلانا چاہیے تھا. کیا بلانی تھی؟ دا میٹنگ، ایک میٹنگ بلانی تھی، ایک میٹنگ منعقد کرنی تھی. سونر، جلد ہی. سنس دا ہنگر اسٹرائک، کب؟ جب سے. ہنگر میں نے بھوک، اسٹرائک میں نے اسٹرائک کرنا، احتجاج کرنا. کہ جب سے بھوک ہڑتال ہوا تھا تب سے جلد ہی اسے ایک میٹنگ منعقد کرنی چاہیے تھی. اور یہ جو بھوک ہڑتال کس کے تھرو ہوا تھا؟ بائی ریزیڈنس، باشندگان کے ذریعے سے. ان لیہ کے جو باشندگان تھے ان کے ذریعے سے یہ اسٹرائک کیا گیا تھا. ہیز انٹرڈ، یہ اسٹرائک والا دن جو ہے داخل ہو گیا تھا 13th ڈے، یہ 13ویں دن تک پہنچ گیا تھا، کہ اسٹرائک کا 13واں دن یہ چل رہا تھا. چلیے اب دوستو اس کو ہم عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہم نے اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا، اس کے بعد پھر ہم عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دھیان سے دیجیے گا دوستو. پروٹیسٹرز، اس کو عربی میں بولتے ہیں احتجاجن. اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے محتجن ہوتا ہے، تو یہ جمع ہے تو محتجونہ ہو جائے گا. گیٹنگ یہاں ہونے کے معنی میں ہے. امپیشینٹ اس کا معنی بے قابو ہو رہے ہیں، تو عربی میں بولیں گے المحتجون. پروٹیسٹرز المحتجون گیٹنگ یکونون امپیشینٹ غیر صابرین. اس کا آپ سلیس ترجمہ کریں گے عربی میں کہ جعل المحتجون وَإِلَ صبرهم. ایک تعبیر بھی آتی ہے کہ وَإِلَ صبرهم، وَإِلَ صبر المحتجین بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے دوستو، اس ہم عربی میں ورڈ ٹو ورڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ
प्रोटेस्ट माने एहतजा यहतजु एहतिजान का प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट इसम फ़ाइल का सेगा है, इसको अरबी में बोलेंगे अलमुहतजूना। अलमुहतजूना गेटिंग इम्पैशिएंट, यहाँ गेट का माने काना यकुन कौनन का माने करेंगे, इम्पैशिएंट का मतलब होता है गैर साबिरीन, यानी बेकाबू हो रहे। तो बदा अलमुहतजूना अल्लाह यस्बिरू, बदा अलमुहतजूना अल्लाह यस्बिरू, ये अल्लाह यतहम्मलू। मेटर्स कैन गो आउट, मेटर्स यहाँ पे मेटर्स का माने क़ज़ियत जमा क़ज़ाया करना ज़्यादा बेहतर है। कैन गो आउट, कैन इस्ता यस्तती, इस्तान कैन की जगह में इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। गो आउट बाहर जा सकता है तो उसके लिए खरज यखरुजु खुरूजन का कर लेते हैं। हैंड का माने यद, यदुन माने हैंड। लद्दाख लीडर, लद्दाख एक जगह का नाम है, लीडर की अरबी आती है ज़ईमुन। कि मेटर्स अलक़ज़ियतु या फिर अलक़ज़ाया कैन गो आउट तस्ततियु अन तखरुजा ऑफ हैंड मिनल यद। अब देखिए कि बदा अल मुहतजूना अन यकूनु गैर साबिरीना वल क़ज़ाया तस्ततियु अन तखरुजा मिनल यद या मिन सैतरती। सैतरा करेंगे तो सैतरा माने कंट्रोल हो जाए, मफ़हूम यही है। अब ये बात किसने की? क़ाला क़ाला ज़ईमु लद्दाख, लीडर की अरबी आती है ज़ईम। क़ाला ज़ईमु लद्दाख। अब आइए जो असल इबारत है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लद्दाख। सिविल सोसाइटी लीडर्स ज़ईम की जमा ज़ुआमा, ज़ुआमा उल मुज्तमा अल मदनी। सिविल सोसाइटी लीडर्स का तर्जुमा करेंगे ज़ईमुल मुज्तमा अल मदनी। कहाँ के? मिन लद्दाख। कहेंगे ज़ईमुल मुज्तमा अल मदनी, फ़ी लद्दाख भी कह सकते हैं या ली लद्दाख भी कह सकते हैं। हु आर डिमांडिंग, हु आर अल्लदीना, हु आर की अरबी करेंगे अल्लदीना। डिमांडिंग तालबा युतालिबु मुतालबतन का माने होता है मुतालबा करना, डिमांड करना। अल्लदीना युतालिबूना, हु आर डिमांडिंग अल्लदीना युतालिबूना, किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स। तो हुर्रास अल अमनी, सेफ गार्ड्स हारिस की जमा हुर्रास, हारिस की जमा हुर्रास, सेफ माने अमन, आमीन। हुर्रास अल अमन हम सेफ गार्ड्स का तर्जुमा करेंगे हुर्रास अल अमनी। और किस लिहाज से? दुस्तूरन, दुस्तूरियन। अब इसका तर्जुमा हम शुरू से करते हैं, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज़ुआमा उल मुज्तमा अल मदनी फ़ी लद्दाख अल्लदीना युतालिबूना हुर्रास अल अमनी अन तरीक़िन दुस्तूरिय्यिन। कॉन्स्टिट्यूशनल का तर्जुमा हमने कर दिया अन तरीक़िन दुस्तूरिय्यिन। फॉर द रीजन, रीजन का माने होता है अल मिंतक़ा, लिल मिंतक़ती, लिल मिंतक़ती। said on Monday, said قال on Monday يوم الاثنين, on Monday يوم الاثنين, that the Union Home Ministry's decision, क्या बात कही कि यूनियन के माने अलवहदा अल-इत्तिहाद आती है, होम के लिए यहाँ दाखिलिया आएगा और होम के लिए हाउस या बैत नहीं आएगा, मिनिस्ट्री नहीं वजारत। अब देखिए क्या कहा कि ये डिसीजन जो फैसला है, फैसला की डिसीजन की अरबी करार आती है कि अन्नल करारा ली वज़ीर दाखिलिया, अन्नल करारा ली इत्तिहादी वज़ीर दाखिलिया, अन्नल करारा लित्तिहादी वज़ीर दाखिलियती। अब ये किस चीज़ की करारदाद थी? टू कॉल देम लिदावतिहिम लिकई यदउहुम, टू कॉल हिम किसके लिए? फॉर टॉक्स, लित्तकल्लुमी या लिलमुकालमाती, फॉर टॉक्स लिलमुकालमाती। कब? ऑन अक्टूबर 6, यौम अस्सादिस, ऑन अक्टूबर, ऑन अक्टूबर 6, इसको करेंगे यौम अस्सादिस मिन अक्टूबर, यौम अस्सादिस मिन अक्टूबर। तो ये फैसला क्या था? वास यूनिलेटरल, कान ذلك القرار गैर मुहाइदिन। यूनिलेटरल का मतलब एक तरफा, एक तरफा की अरबी आती है गैर मुहाइदिन, मुहाइदिन, गैर मुहाइदिन। मुहाइद का माने जानिबदाराना, गैर मुहाइदिन मतलब बगैर, मुहाइद का माने गैर जानिबदाराना और गैर मुहाइद मतलब एक तरफा, गैर मुहाइद का मतलब एक तरफा। ये जो करारदाद इसकी तरफ से पास हुई थी इत्तिहाद वज़ीर दाखिला की तरफ से, वो फ़ैसला
بالکل یک طرفہ تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے. لعلكم فهمتم كاملا. فمرة أخرى أنا أترجم هذه العبارة باللغة العربية لكي تفهموا بكل سهولة ويسر. مرة أخرى استمعوا أيها الطلاب وأيها الناظرون والمشاهدون، استمعوا بغاية من الشوق والرغبة. Civil society leaders from Ladakh who are demanding constitutional safeguards for the region. زعماء المجتمع المدني في لداخ الذين يطالبون حراس الأمن عن طريق دستوري للمنطقة. قال يوم الاثنين أن القرار لاتحاد وزير الداخلة لدعوتهم لدعوتهم for talks للمكالمات يوم 6 من أكتوبر was unilateral، كان غير محايد. They said قالوا، they said هذه صيغة للماضي. they said قالوا the ministry should have called. should have کا یہاں ترجمہ ہم کریں کانا ینبغی. کانا ینبغی کا بہت زیادہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس ہم کہیں گے کانا ینبغی. they said قالوا کانا ینبغی کس کے لیے مناسب تھا؟ ینبغی مناسب ہونا یا چاہیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ they said قالوا کانا للوزیری منسٹری یا للوزارتی یا پھر للوزیری. کانا للوزیری یا کانا ینبغی دونوں کا استعمال ہوتا ہے. دونوں کیسے؟ کانا للوزیری بھی کہہ سکتے ہیں، کانا ینبغی للوزیر دونوں کہہ سکتے ہیں. دونوں کا استعمال بکثرت ہوتا ہے کہ کانا ینبغی للوزیری called ان یدعو the meeting جلسة. کان ینبغی للوزیری ان یدعو جلسة سونر عاجلا. سونر کی عربی کیا کہیں گے؟ عاجلا. اب دیکھیے سلیس ترجمہ اس کا ہم ایسے کریں گے قالوا کان ینبغی للوزیری ان یدعو جلسة عاجلا. اب کب سے؟ since the hunger strike. since کا ترجمہ یہاں منذ سے کریں گے، اور ہنگر اس کی عربی آتی ہے الجوع یا المجاعۃ. الجوع بھی آتی ہے اور المجاعۃ بھی آتی ہے. اسٹرائک کا معنی الغارۃ کر سکتے ہیں، غارۃ من اسٹرائک. کہ منذ غارت المجاعۃ. منذ ہنگر اسٹرائک کی عربی کریں گے منذ غارت المجاعۃ. کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ بائی ریزیڈینٹس ان لیہ. اب کہیں گے کہ من قبل السکانی فی لیہ. لیہ جگہ کا نام ہے. من قبل السکانی فی لیہ. اب یہ کہہ رہے کہ اسٹرائک والا دن کتنا دن داخل ہو چکا ہے؟ ہیز انٹرڈ. قد اتا یا قد دخلا، قد حلا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا قد استحلا بھی کہہ سکتے ہیں. قد استحل اليوم الثالث عشر. 13th یہ 13واں کے لیے اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر تو کہیں گے حتی اتا اليوم الثالث عشر، یعنی یہ احتجاج کا جو دن تھا وہ 13واں دن تک پہنچ گیا تھا. چلیے اسی طرح سے ہم لوگ نے عربی اردو دونوں میں سمجھنے کی کوشش کی الحمدللہ. اب اس طرح سے ایک پیراگراف کو ہم نے سمجھ لیا. پھر اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آتے رہیں، اور اپنے دوست اور فرینڈ میں بھی شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار واچ.